یہ ذکر تھا پہلے ہے نوح علیہ السلام کا. اس کے بعد کہ قوم کو اور بھیجا، اس کی تعین کی کہ قوم عاد تھی. اس کے بعد ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین آیا تو اور قوموں کا ذکر کیا. پھر آیا ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے بے پے اپنے رسولوں کو بھیجا. کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ، جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو قوم نے اس کو جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے کر دیا، یعنی اگلی تکذیب کرنے والوں کو جیسے ہلاک کیا ویسے بعض والوں کو بھی ہلاک کیا. اب یہاں پر پہلی جگہ ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. یہاں رسول کی اضافت رب تعالیٰ کی طرف ہے، متکلم کی طرف. اور کلما جاء امۃ رسولھا، تو یہاں رسول کی اضافت امت کی طرف ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ رسول کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے، مرسل سے بھی مرسل علیہ سے بھی. تو رب کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں رسول اور امت کے پاس بھیجے جاتے ہیں، تو کبھی اضافت رب کی طرف ہوتی ہے جیسے اللہ کا رسول، اور کبھی امت کی طرف ہوتی ہے جیسے کہ صالح کے رسول، عاد کے رسول. یہاں پر ارسلنا کے ساتھ رسولنا آیا کیونکہ رسال باری تعالیٰ کی صفت ہے، تو وہاں جب ارسلنا ذکر کیا تو اس کے ساتھ اپنی طرف نسبت کی، رسولنا فرمایا. اور کلما جا کے ساتھ رسولھا آیا کہ آنا یہ امت ہی کے پاس ہوا، تو وہاں پر رسول کی اضافت امت کی طرف ہی. اب لفظ تترا کو بتایا ہے کہ اس میں دو قرات بھی ہے، تترا اور تترن. تو ایک تو یہ کہ یہ فعلا کے وزن پر الف تانیث کا ہے، اور الف تانیث قائم مقام دو سبب کے ہوتا ہے، تو یہ دو سبب مقام ہوا تو غیر مصرف ہوگا، تنوین نہیں آئے گی. تو یہ تترا فعلا کے وزن پر ہے، الف تانیث کا جیسے سکرا. اب یہ واحد مؤنث کیسے ہے؟ رسول تو جماعت ہیں، تو جماعتن کو جماعتن واحدہ واحد مؤنث کے حکم میں لیا جاتا ہے جماعتن کی تعبیر میں لے کر کے، تو اس کے لحاظ سے تترا واحد مؤنث آیا. تو لأن رسول جماعتن، اس لیے کہ رسول جماعت ہیں، اور اسی لیے چونکہ الف اس کا تانیث والا ہے اسی لیے تنوین نہیں آتی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اور تترن تنوین کے ساتھ یہ ابن کثیر مکی، ابو عمرو بصری اور ابو جعفر یزید کی قرات ہے، اس بنا پر کہ الف تانیث کا نہیں ہے کہ قائم مقام دو سبب کے اور غیر منصرف ہو، بلکہ الف الحاق کا ہے. جیسے ارتا کے بارے میں جوہری نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ریگستانی درخت ہوتا ہے اور یہ فعلا کے وزن پر ہے اور الف اس میں الحاق کا ہے. عدیم ماروت بولا جاتا ہے، جبکہ ارت سے یعنی ارتا کے درخت سے اس کو چمڑے کو دباغت دی گئی ہو، اور الف اس میں تانیث کا نہیں، اس لیے کہ اس کا مؤنث ارتاتن آتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ الف ہے، یہ تانیث والا نہیں ہوا بلکہ الحاق والا ہوا جیسے ارتا میں ہے، تب یہ غیر منصرف دو قسموں کے قائم مقام اور غیر منصرف نہیں ہوگا. اب ترکیب میں دونوں قراتوں میں یہ منصوب ہے، تترا یا تترن یہ منصوب ہے دونوں قراتوں میں، یعنی ایک دوسرے متتابعین واحدن بعد واحد، پہلے پہ ایک کے بعد ایک، یعنی حال بنے گا. وَتَاؤُهَا فِيهِمَا، اچھا دونوں قراتوں میں تترا ہو یا تترن ہو، یہ تا جو ہے واو سے بدلی ہوئی ہے، ان دونوں میں تا جو ہے واو سے بدلی ہوئی ہے. اصل ہے وترا، وتر سے، وتر کا معنی فرد طاق ایک، تو اسی واو کو تا سے بدل دیا گیا تو تترا ہوا. جیسے تراس، اصل اس کی وراث ہے، واو کو تا سے بدل کے تراس کہا گیا. اب یہاں پر بتایا ہے کہ یہ اوپر تو رسولنا ہے اور یہاں پر رسولھا ہے، تو اس کو بتایا کہ رسول کا تعلق مرسل اور مرسل الیہ دونوں سے ہوتا ہے، اور اضافت تعلق کی بنیاد پر ہو جاتی ہے، اور مرسل سے بھی تعلق ہے تو مرسل کی طرف اضافت، اور مرسل الیہ سے بھی تعلق ہے تو مرسل الیہ کی طرف اضافت، یہ صحیح ہے.
تو اس کی اضافت دونوں ہی کی طرف صحیح ہے. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا یعنی أَتْبَعْنَا الْأُمَمَ وَالْقُرُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا تو ہم نے قوموں اور نسلوں کو ایک دوسرے کے تابع کر دیا ہلاکت کے معاملے میں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث اور ہم نے ان سب کو داستان کر دیا. اب لفظ احادیث کو بتایا ہے کہ اس سے مراد اخبارن یسمع بها ويتعجب منها ایسی خبریں جن کو سنا جائے جن سے تعجب کیا جائے یعنی داستان. پھر لفظ حدیث کو بتایا کہ احادیث یہ ایک تو حدیث کی اس میں جمع ہے. اس پر ابو حیان نے اعتراض کیا کہ اس میں جمع کی جو اوزان ہے اس میں فاعل کا وزن نہیں ہے، لیکن یہ زمخشری کی اصطلاح ہے اور یہ کشافی کی عبارت ہے کہ ان کے اندر یہ جمع غیر قیاسی ہوتی ہے، جمع شاذ اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. اور یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جمع کا اس میں جمع ہوا ہے جو اصطلاح ہے کہ اس میں جمع ہوا ہے جس میں جمع کا معنی پایا جاتا ہو اور واحد کے وزن پر ہو. تو یہ ان کی مراد نہیں ہے کہ یہ واحد کے وزن پر ہے اور اس میں جمع کا معنی ہے، تو بلکہ ان کی مراد وہی ہے کہ جمع غیر قیاسی ہے کہ حدیث یہ حدیث کی اس میں جمع ہے یعنی جمع غیر قیاسی. اور اسی سے ہے احادیث النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک تو یہ ہو گیا کہ حدیث کی جمع غیر قیاسی. دوسرے احدوثہ کی جمع. احدوثہ کیا؟ ما يتحدث به الناس تلاہیا و تعجبا جس کو لوگ لہو کے طور پر تعجب کی طور پر جس کا چرچا کریں جس کی بات کریں اس کو احدوثہ کہا جاتا ہے. اس کی جمع حدیث تو وہی داستان افسانہ، اور یہی معنی زیادہ مناسب ہے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے داستان بنا دیا کہ ان کا ذکر ہوتا ہے اور نام و نشان ختم ہو گیا. وهو المراد ہونا ما يتحدث به الناس تلاہیا و تعجبا یہی معنی یہاں پر مراد ہے. تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاه هارون بآیاتنا الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالین. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور یہ اونچے بننے والے لوگ تھے یعنی ایمان نہیں لائے. ترکیب بیان کی اخاہو ہارون، تو اخاہو یہ مبدل منہ ہارون بدل ہے. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے موسیٰ پر معطوف ہے. بیااتنا 9 نشانیوں کے ساتھ. تو 9 نشانیاں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے گئے تھے فرعون کے مقابلے میں جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. عصا، ید بیضاء اور قحط اور پھلوں کی کمی اور طوفان اور جرات، قمل، ضفادع، دم، یہ سب نشانیاں ان کو دی گئیں. اور وہ ایک نشانی کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ عذاب ان کے اوپر آتا تو کہتے کہ یہ دعا کیجئے ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے. ٹل جاتا تو پھر ایمان نہیں لاتے. اور آیات کے بعد سلطان مبین آیا ہے تو سلطان مبین تو انہی آیات میں داخل ہے. یہ عطف الخاص علی العام ہے. اب اس سے مراد کیا ہے تو کہا گیا کہ عصا، کہ یہ بڑی دلیل تھا اس لیے اس کو فرمایا گیا، یا یہ دلیل خدا کی وحدانیت پر جو انہوں نے قائم کی عقلی دلیل وہ مراد ہے. اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی دلیل یعنی حجت ظاہرہ کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے قوم کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا یعنی ایمان قبول کرنے سے ترفع اور تکبر اونچے بننے اور بڑے بننے کے طور پر باز رہے. وکانو قوما عالین یعنی متکبرین مترفعین، یہ تکبر اور ترفع والے لوگ تھے ہی. وہ بولے کہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کہ ہم اپنے مثل 2 بشروں پر ایمان لائیں حالانکہ ان کی قوم ہماری پرستار ہے. لفظ بشر کو بتایا کہ یہ تو واحد جمع دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کو بھی بشر کہتے ہیں اور جماعت کو بھی بشر کہتے ہیں. ہاں تسمیہ بھی اس کا ثابت ہے، یہ قرآن میں آیا ہے. لفظ بشر واحد ہو تو ایک بھی مراد ہوتا ہے، کبھی جماعت بھی مراد ہوتی ہے. اب یہاں بشرین تسمیہ آیا تو اس کی صفت میں مثلنا آیا ہے، جبکہ تسمیہ کی صفت میں تسمیہ آنا چاہیے مثلنا. مگر لفظ مثل غیر یہ واحد جمع تسمیہ سب پر بولے جاتے ہیں اور مثل میں بنسبت مثلنا کے اختصار ہے، اس وجہ سے
یہ مثل واحد آیا بشرین کی صفت میں. اس کو کہا ہے کہ مثل اور غیر ان سے تثنیہ جمع مذکر مؤنث سبھی کی صفت لائی جاتی ہے. تو یہاں پر تثنیہ کی صفت میں مثل آ گیا. وقومہما اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل لنا عابدون ہماری پرستار ہیں. کیا مطلب ان کی پوجا تو کرتے نہیں تھے. مراد ہے خاضعون مطیعون یعنی ہمارے تابع دار اور اطاعت گزار ہیں. وَكُلُّ مَنْ دَانَا لِمَلِكٍ فَهُوَ عَابِدٌ لَهُ عِنْدَ الْعَرَبِ کہ جو بھی کسی بادشاہ کا تابع ہوتا تو عرب اس کو اس کا عابد کہتے تھے. تو عابد کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ وہ تابع دار ہونا مطیع ہونا یہ مراد ہے. تو وہ سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ قبطیوں کے تابع تھے, انہیں کا کام کاج کرتے تھے اور جیسا حکم دیتے تھے ویسا بجا لاتے تھے. مثل کے بارے میں بتایا کہ مثل اس لیے لائے کہ اختصار ہے اس میں. اچھا فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے یعنی غرق سے ہلاک کر دیے گئے. پھر آگے ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو یہاں لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ جمع آ رہا ہے. اس میں مراد قوم موسیٰ یعنی قوم موسیٰ کو کتاب توریت عطا فرمائی. یہ فرعون وغیرہ کے غرقاب ہونے کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی میعاد پر. ہدایت پائیں یعنی اس کے شرائع اس کے احکام اور اس کی نصیحتوں پر عمل کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا. اب ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی کر دیا. یہ کئی کی جگہ گزر چکا ہے کہ آیتن واحد آیا اس لیے کہ دونوں کا قصہ ملا کر کے ایک دلیل اور ایک نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک دلیل ہے. اس وجہ سے آیتن واحد آیا. تو ایسی نشانی کر دیا جو دلالت کرتی ہے ہمارے اس پر قادر ہونے پر جو ہم چاہیں. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نطفہ کے یعنی باپ کے نطفے کے بغیر پیدا کیے گئے. وہ حیدہ لأن الوجوبۃ اس کو واحد رکھا گیا آیتین نہیں فرمایا گیا اس لیے کہ دونوں میں عجیب چیز ایک ہی ہے. یا مراد کہ جعلنا مریم آیا و امہ آیا ایک آیتن مذکور ہے ایک محذوف ہے. یا مراد جعلنا مریم آیا و امہ آیا تو پہلا آیتن یہ حذف کر دیا گیا اس لیے کہ دوسرا اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک اونچی جگہ کی طرف جو قرار والی یعنی ٹھہرنے کے لائق اور بہتے ہوئے پانی والی تھی. تو آوا یوی ایوان ہوا یابی پناہ لینا آوا یوی پناہ دینا یعنی جعلنا ماوا ہما اے منزلہ ہما یعنی ہم نے ان کا ماوا ٹھکانہ اور ان کی منزل بنائی ایک ربوا کی طرف. یہاں دو قرات ربوا اور ربوا. تو ربوا ابن عامر شامی اور امام عاصم کی ہے. ربوا باقی لوگوں کی قرات ہے یعنی اونچی زمین. اب یہ اونچی زمین کون سی تھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا تو اس بارے میں اقوال ہیں. ایک جو ہے قتادہ سے مروی ہے یہ کہ بیت المقدس. دوسرا ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ دمشق تھا. تیسرا یہ کہ مرہ بحثی سے مروی ہے مرفوعاً کہ یہ رملہ تھا. چوتھا یہ کہ مصر تھا. یہ وہابی بن مربع سے اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے. ذات قرار مستقر من ارض مستویت منبسط قرارگاہ ٹھہرنے کی جگہ ایسی سرزمین جو کہ ہموار ہو پھیلی ہوئی ہو. یا قرارگاہ سے مراد کہ ٹھہرنے کے لائق وہی زمین ہو جو ہموار مسطح ہو تو وہیں آدمی ٹھہر سکتا ہے تو یہ مراد ہے. یا قرارگاہ سے مراد کہ ایسی زمین جو پھلوں اور پانی والی ہو کہ وہاں خوراک پانی سبھی مہیا ہوگا تو آدمی کی سکونت کے لائق ہوگا. یعنی انہو لاجل الثمار یستقر فیہا ساکنوہا یعنی پھلوں کی وجہ سے اس کے باشندے اس میں قرار پذیر رہتے. معین تو ایک تو یہ کہ آنا سے بنا آنا بنا رکھے بالعین تو معین کے معنی دیکھا جانے والا نمایاں. دوسرے کہ معونت سے لیا گیا جس کا معنی فائدہ اٹھانا. معون کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کی چیز تو معین کے معنی نفع بخش ہوگا. اور آنا سے جب ہوگا تو معین معیب کے وزن پر اس مفعول ہوگا. تیسرا یہ کہ معنی بانا جرا سے لیا گیا ہے
تو مائن ظاہرن جارن علی وجہ الارض، نمایاں پانی جو روئے زمین پر بہتا ہوا ہو۔ پھر بتایا کہ یہ لفظ جو ہے معین مفعول کے وزن پر ہے، یعنی اس میں مفعول ہے اے مدرکن بالعین، جس کا آنکھ سے ادراک کیا جائے اس کے ظاہر ہونے کے سبب، یعانہ ومانا ادرکہ بعینہ سے لیا گیا ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ معین بروزن فعیل ہے، میم اصلی اس میں ہے۔ تو اب معین کا معنی کیا ہوا؟ فائدہ بخش، لأنہ نفعون بظہور ہی و یری ہی، اس لیے کہ اپنے ظاہر ہونے اور رواں ہونے کی وجہ سے وہ نفع بخش ہے۔ یہ معون سے لیا گیا ہے جس کے معنی فائدہ، اور معنی ذرا یہ بھی ایک قول ہے۔ یہاں پر یہ ربا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یا یہ رسول کا ظاہر کیا ہے کہ یہ اکٹھا سب رسولوں کو جمع کر کے خطاب کیا گیا، اور ایسا ہوا نہیں کیونکہ سب رسول اپنے اپنے زمانے میں آئے۔ تو مراد کیا یہ ہے کہ ہر رسول سے اس کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور یہ مراد نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ایک جا کر کے فرمایا گیا، تو یہ ندا اور خطاب اپنے ظاہر پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرات متفرق طور پر مختلف زمانوں میں بھیجے گئے۔ مطلب یہ بتانا ہے کہ ہر رسول سے اس کے زمانے میں یہ ندا کی گئی اور اس کو تاکید کی گئی، تاکہ سامع یہ اعتقاد رکھے کہ ایسا امر جس کے لیے تمام رسولوں کو ندا کی گئی اور اس کی تاکید کی گئی، حقیقن ان یؤخذ، امرن ان کا اسم حقیقن کی خبر ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاص خطاب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا الرسول، تو اب جمع سے خطاب کیسے واحد کو ہوا؟ تو یہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم مقام سب کے ہیں، لہذا جمع سے ان کا خطاب ہوا۔ تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا گیا چونکہ ان کے قصے کے بعد آ رہا ہے۔ یا یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے ان کے فضل کی وجہ سے، اور جمع کے ساتھ کیوں؟ ان کے فضل کی وجہ سے اور سب کے قائم اپنے زمانے میں سب کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، اور وہ اس کے مطابق پاکیزہ چیزوں سے کھاتے تھے، یعنی غنیمتوں سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے خطاب ہے کیونکہ یہ آیت ان کے ذکر سے متصل ہے، اور یہ اپنی ماں کی کتائی سے کھاتے تھے، اور یہ پاکیزہ چیز ہے حلال کمائی کی۔ اور طیبات سے کیا مراد ہے؟ دو ذکر کیا، یا تو حلال، تب تو امر وجوب کے لیے ہوگا کیونکہ حلال سے کھانا تو ممنوع ہے، یا یہ کہ طیب سے مراد لذیذ خوشگوار، تو امر ترفیح کے لیے ہوگا۔ تو طیبات سے مراد ما حل، جو حلال ہو، اور اب تکلیف کے لیے ہے۔ یا طیب سے مراد ما یستطاب و یستلذ، جو خوشگوار اور لذیذ سمجھا جائے۔ والامر للترفیح والاباحۃ، رفع رفعتاً خوشحال ہونا، رفع ترفیحاً خوشحال کرنا۔ تو یہ امر یہ ہے خوشحالی دینے اور مباح کرنے کے لیے ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم۔ تو لفظ صرف اتنا ہی کہ میں جانتا ہوں، مراد کیا ہے کہ جو حکم کے مطابق عمل کرے گا اس کو نیک صلہ ملے گا، اور جو حکم کے خلاف جائے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ وعدہ وعید دونوں ہیں۔ فَأُجَازِيكُمْ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں تو تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دوں گا۔